ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل اپنے بہترین تاثرات کا اظہار کر رہے تھے محترم رشید عاطف صاحب۔ آئیے میں اس مجلس کے آخری مقرر کے حیثیت سے محترم عمران سر چوپڑا سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ معزز سامعین، میں چاہتا تھا کہ ماضی کے چند واقعات کی روشنی میں مصنف ذات کا تجزیہ کریں، لیکن آپ سب حضرات کی گلافشانی میں گفتار دیکھ کر میری آواز گونگ اور میں نے جو لکھا اس کا آدھا حصہ آپ کی نظر۔ جناب صدر اور معزز سامعین، علامہ اقبال کا پورا شعر تو یاد نہیں، لیکن اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے کہ حیات جاوداں اندر ستیز کہ زندگی کا راز جدوجہد میں تصادم میں۔ مطلب یہ کہ زندگی بڑی کٹھنائیوں سے گزرتی ہے۔ یہاں پر میں چاہتا تھا کہ برقی اقبال کی زندگی پر تھوڑی سی نظر دوڑاتا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی کوششوں اور جدوجہد سے عبارت ہے۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ جو لوگ اپنے زور بازو سے شدید جدوجہد کے بعد مصیبتوں اور صعوبتوں سے باہر نکل آتے ہیں اور معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں، تو عام طور پر ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ہمہ وقت سماج سے بدلہ اور انتقام لینے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اگر میں نفسیات کی زبان میں کہنا چاہوں تو وہ ایذا رسانی کے جنون میں مبتلا ہے، اور ادبی زبان میں کہنا چاہوں تو وہ بطور انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن برقی اقبال نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا اور سب سے پہلے اس نے اپنے ذہن کو تشکیل اور اپنی دماغ کی ساخت کو پہچانا، اور ایک معلم ہونے کے ناطے بچوں کی نفسیات اور ان کے فلسفہ تعلیم و تربیت کو سمجھا، اور اس بامقصد اور بامعنی جدوجہد میں اس شہر کو پروان چڑھانے میں شہر کے ایک تعلیمی ادارے نے بھی اس کی مدد کی۔ نقاد حضرات کہتے ہیں کہ مصنف اپنے تجربات اور اپنی خواہشات کے مطابق کہانیاں تخلیق کرتے ہیں۔ جب برقی اقبال کہانیاں تخلیق کرنے لگا تو میں نے سمجھا کہ اب یہ سماج سے ضرور بدل ہے، جو آج کل کی فلموں کا موضوع ہو جاتی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا اس نے اس لیے نہیں ہو سکا کہ تعلیمی تربیت اور تعلیمی فلسفے میں ابتدا ہی میں اس کے ذہن پر یہ نقش کر دیا تھا کہ بچے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ آج کے بچے ہی کل کے ذمہ دار اور فرد اور شہری بنتے ہیں، اس لیے انہیں آداب زندگی سے آراستہ کیا جانا چاہیے۔ اس مقدس مقصد کے لیے اس نے کہانیوں میں رنگ بھرنے کے لیے زبان کو اپنا آلہ کار بنا کر
اور اپنے تخیل کا سہارا لے کر آسان زبان میں، جسے لیوسڈ لینگویج کہتے ہیں، کہانیاں تخلیق کرنے میں مشغول ہو. اس جگہ مجھے لوئس مونفارٹ نے اپنی ایک بات بڑی اچھی انداز میں رکھی ہے. کتاب کا نام ہے لیونگ فار فیتھ. اس میں وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو بدنظمی ہے، اس کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے میں انسان کو جس چیز سے کامیابی ہوئی ہے وہ قانون سے نہیں ہوئی، سائنس سے بھی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے کہ زبان سے ہوئی. اس لیے ہمارا یہ مقدس فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہم زبان کی حفاظت ایسے ہی کریں جیسے ابتدائی انسان نے مقدس آگ کو بجھتے ہوئے اس کی حفاظت. اور ایک معلم کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جس میں زبان جو ہے بچے کی پرورش کرتی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر اور ان کی نظم جو ہے دنیا کی عظیم نظموں میں شمار کی جاتی ہے. آپ نے پڑھی ہے، مطالعہ کی ہے، مسجد اقتدا. اس میں آخری شعر جو ہے تمام تخلیقی کام کرنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے. کہتے ہیں کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. نقادان فن اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ تخلیقی عمل خون جگر کا مرہون منت ہے. وہ خون جگر جو مردہ الفاظ میں نئے معنی کے چراغ روشن کر رہے ہیں. حضرات، ابدی دنیا کسی تخلیقی انسان کو آسانی سے نہیں قبول کرتی. اسے عام طور پر اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے. تخیل اور تجسس کے ساتھ نئی راہیں اور نئی منزلیں کھوجنا پڑتی ہیں. اس مرحلے میں کبھی کبھی راہوں کا انتخاب اور منزل کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر بھٹکنے اور سمجھ جانے کی روداد ہی تو زندگی کی اصل کہانی بنتی ہے. حضرات، وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. اسی وقت ہم ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، گھوما پھرا کرتے تھے. اتنی لیکن تیزی سے گزر گیا، آپ بھی نہیں ہمیں آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے یا آپ گزر جاتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے ہوں اور مصنف کے سامنے ہر صفحہ لکھ دینے کے بعد وقت اس کے سامنے کھڑا ہی ہے. بلکہ اقبال کی کتاب دھوئیں کا راز میں نے کہیں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بلکہ اقبال تخلیقی سطح پر انوکھا تخیل یعنی فنتاسیہ سے خیالی پیدا تراشتے ہوئے اور قاری کو اپنے شگفتہ انداز سے متاثر کرتے ہوئے اس کہانی کو بھولتے جاتا ہے، جس سے اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے تازہ ہو جاتی ہے. برقی سے عظیم امیدیں وابستہ ہیں اور ایسی امید ہے
کہ ہیمنگوے جسے تقریباً 85 صفحے کی کتاب دا اولڈ مین اینڈ سی لکھ کر اسے نوبل پرائز مل گیا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے کافی لکھا ہے لیکن مجھے ایک ایسی کہانی کی تلاش ہے جو مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں، اور میں پیدا ہی اسی کے لیے ہوں۔ جب اس کو وہ کہانی مل گئی دا اولڈ مین اینڈ سی جب لکھ دی اپنی، تو اس نے کہا کہ مجھے میں جس مقصد کے لیے جی رہا ہے مجھے وہ چیز مل گئی اور اس کو سوسائڈ کر دیا۔ میں جب کبھی برقی کی کہانیوں کو پڑھتا ہوں تو مولانا رومی کی زبان میں کہہ اٹھتا ہوں کہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یوسف کی قمیض کی خوشبو سے مدہوش ہوں، میں یوسف کی خوشبو سے مدہوش ہوں اور اس کا حسن مجھے مسلسل دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ برقی کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک اچھے مترجم ہیں۔ یونیورسٹی کی ایک تعلیمی رپورٹ کو فاورو رپورٹ کو میں نے دیا تھا تو جسے ایرک فرام کے قول کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا، جو ایک ماہر نفسیات تھا، جس کا اطلاق ہر تخلیقی ذہن پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ فرد کی داستان حیات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تمام عمر اپنے آپ کو تخلیق کے عمل سے گزارتا رہے۔ در حقیقت ہماری تخلیق کا عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم موت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔